آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے شروع میں، درمیان میں یا پھر اختتام میں ایسی بات نہیں کہی ہے جو بات اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں، جو بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو موجودہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے۔ بھائی سوال ہوتا ہے، بھائی سوال ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا تورات میں کوئی کمی پیشی ہے؟ کیا انجیل میں کوئی کمی پیشی تھی؟ کیا زبور میں کوئی کمی پیشی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا اس کے بارے میں؟ نہ درمیان میں کہا، نہ شروع میں کہا، نہ آخر میں کہا۔ بھائی جواب آتا ہے اللہ کو پتا تھا کہ جس قوم کے لیے، جس قبیلے کے لیے، جس امت کے لیے یہ کتاب بھیجی جا رہی تھی، اللہ کو پتا تھا یہ قوم تو اس کتاب کو سنبھال نہیں پائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اس کتاب کی حفاظت یہ قوم نہیں کر پائے گی، یہ قبیلہ نہیں کر پائے گا، اور یہ جو جس رسول کے امتی ہیں یہ نہیں کر پائیں گے بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی امت اللہ کو محمد یقین تھا تو یہ امت بھی اس کتاب کی ذمہ داری کا، اس کتاب کی ذمہ داری کا، اس کتاب کو بوجھ ہو اپنے سر پر، اپنے کاندھوں پر اٹھائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہہ دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے اس کتاب کی ذمہ داری لی ہے اور آپ نے بھی، یعنی یہ ذمہ داری دونوں پر تقسیم ہو گئی ہے۔ جب جس کتاب کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، جس کتاب کی اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، جس قرآن کی اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، اب کوئی چھونا، اب کوئی کالا، اب کوئی گورا، اگر کوئی کوشش کرے 1400 سال سے کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف کی جائے، کیا خیال ہے وہ کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ کیا خیال ہے ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی اپنی کتاب کے شروع میں، آخر میں، درمیان میں یہ بات نہیں لکھتا کہ بھائی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی اس کتاب میں کوئی شک ہے، اس کتاب میں کوئی شک ہے۔ بھائی اب ایک سوال اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کہا، قرآن نہیں کہا۔ کیا کہا بھائی؟ ذالک الکتاب کہا، یعنی کتاب کہا، قرآن نہیں کہا۔ حالانکہ قرآن آپ کھول کر دیکھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم القرآن، اللہ نے یہاں قرآن کا تذکرہ کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ جی ہاں، یہاں پر بھی قرآن کی بات کی ہے، قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں نقطے پر آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کا لفظ کیوں ایڈ کیا ہے۔ اس کی وجہ اگر معلوم ہوتی ہے تو وہ صاف دو ٹوک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ 1400 سال کے بعد آنے والے تھے، وہ یہ کہنے والے تھے بھائی یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے، کتاب تو اصل غار میں ہے، بھائی یہ تو قرآن ہے، کتاب تو اصل فلاں جگہ پر ہے، فلاں امام آئے گا، فلاں امام آئے گا، وہ لے کر آئے گا۔ یہ جو موجودہ کتاب ہے، یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے، ہم تو کتاب کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ پتا تھا ایک فتنہ ایسا آئے گا جو قرآن کی جگہ کتاب کا نام لے کر امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ ایڈ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شک ہے؟ اگر اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جس نے بھیجا ہے اس کی توحید میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں
یہ تو ایمان اور عقیدے کی بات ہے، کوئی مائی کا لال ہمیں یہ بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہم جب سے نکلے ہیں یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ہم تو عقیدہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی توحید میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شک ہے نہیں ہے، اور سے کوئی شک ہے نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے قرآن کے درس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے بھیجا، ہر جگہ قربانیاں پیش کی ہے۔ ہم اپنے اکابرین کی تعریف اٹھاتے ہیں، ہمارے اکابرین جو قرآن کا درس دیا کرتے تھے انہیں مارا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ قرآن کا درس دیتے تھے، قرآن کی اشاعت کرتے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ جی ہاں، میں مولانا عبد الرحمان شہید کو دیکھتا ہوں، وہ درس قرآن دے کر اپنی مسجد سے نکلتا ہے، اس کے سر پر گولیاں مار دی جاتی ہے، اس کے دماغ کو گٹر کی نالی میں مار دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر عادل خان شہید کو کراچی کی سرزمین پر دبا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر حبیب اللہ خان کو کراچی کی سرزمین پر دبا دیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یوسف بن شہید کو کراچی کے بازار میں دبا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں دیکھتا ہوں مولانا عبدالغفور ندیم شہید کو کراچی کی سرزمین پر دبا دیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جلال پوری کو کراچی کی سرزمین پر ختم نبوت کی سزا بلند کرنے پر دبا دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اگر تم اس طرح کرو گے کیا ہم یہ کام چھوڑ دیں گے؟ اگر تم اس طرح کرو گے دشمنوں، کیا ہم قرآن کی تشہیر، قرآن کا عملہ چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم ختم نبوت کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے؟ تم اپنے جتنے ہتھ کنڈے ہیں استعمال کرتے ہیں، تم اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر دو۔ ہم کل بھی اپنے اکابرین کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور دادا میں مر کھڑے رہیں گے جب تک جسم کے اندر لہو گردش کر رہا ہے۔ ہم درس قرآن کی عظمت کی بھی بات کریں گے، ختم نبوت کی بھی بات کریں گے، حضور کے صحابہ کی بات کریں گے، نبی کے ابو بکر صدیق کی عظمت کی بات کریں گے، ہاں نبی کے عمر کی عظمت اور عزت کی بات کریں گے، نبی کے عثمان کی شجاعت اور غیرت کی بھی بات کریں گے، نبی کے علی مرتضیٰ کی جرأت کی بھی بات کریں گے، امیر معاویہ کی سیاست تدبر کی بھی بات کریں گے، امیر حمزہ کی جانثاری کی بات کریں گے، حضرت خباب کی جرأت بیان کریں گے، سر میدان کریں گے، سر عام کریں گے۔ کوئی روکنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں روکنا چاہتا، تو کوئی گالی دیتا ہے، تو کوئی گولی برساتا ہے، تو کوئی بم برساتا ہے، تو بات سیدھی تھی تو ٹوک تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اکابرین کے مشن اور نظریے کو بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی جو کہے کہ تم سخت لہجے میں بات کرتے ہو، وہ کہتا رہے ہم سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے ہم اسی طرح دشمنان اسلام کو للکارتے رہیں گے، دشمنان اسلام کو للکارتے ہوئے چلے تو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ ختم نبوت کے چاکر، یہ قرآن کے خادم، یہ قرآن کی ناموس پر اپنی جانوں کا نچھاور کرنے والے نہ کر چکے تھے، نہ آ چکے ہیں، نہ آئندہ جھکیں گے۔ ہم تو وہ تھے
قرآن کی ہے۔ جو دنیا کے کافروں، تم تو چاہتے تھے قرآن کو ختم کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں فلسطین کے اس میدان میں اس مجاہد کو، کہ ہر مجاہد کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں فلسطین کے اندر بچہ تڑپ جاتا ہے، وہاں آپریشن کرنے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے کہ اسے لگا کر اس کی وہ تکلیف دور ہو، تو پھر وہاں یہ کیا جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے دوائی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ہے، سرنج نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ہے۔ ہاں بھائی اب کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، حالت خراب ہے، ہم کیسے اس طرح اس کا اتنا بڑا آپریشن کریں؟ تو بچہ کہتا ہے آپ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں تو کر سکتا ہوں۔ بچہ کیا کرتا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہوگا۔ نہیں، قرآن پڑھتا ہے بچہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے وہ بچہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، اس کا آپریشن مکمل ہو جاتا ہے۔ میں ایک بچے کی بات نہیں کر رہا، میں سینکڑوں ہزاروں بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اسرائیل کے یہودیوں کو اور دیگر یہودی گماشتوں کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، تم چاہتے تھے قرآن والے ختم ہو، تم چاہتے تھے قرآن والوں کی، قرآن سے حضور کی ختم نبوت سے محبت ختم ہو جائے۔ دنیا کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کی پشت پناہی کرنے والوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، اسرائیلیوں کے سامنے کھڑے ہو کر الکفر ملت واحدہ کا عملی نمونہ پیش کرنے والوں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا عملی مصداق پیش کر کے دنیا کو بتائیں گے اگر تم نے قرآن کو ختم کرنا چاہتا، اگر تم نے قرآن والوں کو ختم کرنا چاہتا تو رب ذوالجلال کی قسم یہ قرآن والے کل بھی زندہ تھے، یہ قرآن والے آج بھی زندہ ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا عملی مصداق بنتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر، جو قرآن کی صورت میں ہے اس رسی کو تھام کر ولا تفرقوا بلا کسی تفرق کے، کہ انشاءاللہ یہ کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہوں گے، آئندہ بھی میدان میں انشاءاللہ۔ کچھ بگاڑ سکتا ہے یہودی؟ ایک اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا کا کفر کھڑا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم مسلمان ہوتے ہوئے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوتے ہوئے ہم 2 کروڑ 2.5 کروڑ پتہ نہیں کتنے کے کتنے اگر گنتی کریں ہم کتنے مسلمان ہیں، اور ادھر دیکھو یہودی آٹے کے اندر نمک کے برابر ہے، جو ہمارے اوپر سر کے اوپر تلوار لیے کھڑا ہے، آئے لوگ بمباریاں کر رہا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے جو ہمارے پر یہ عذاب نازل ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جہاد کا فرق بھی جانتے ہیں اور دہشت گردی بھی جانتے ہیں، جہاد اور ہے دہشت گردی اور ہے، ہم اس کے اندر فرق جانتے ہیں، لیکن ہم نے جہاد کو جب لوگوں نے دہشت گردی کہا، اور لوگوں نے کیا سب نے کہا، ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے مولویوں نے بھی کہا کہ جہاد کو دہشت گردی کہا۔ آج دیکھو امت جو رسوا ہے اس کی اصل وجہ 2 ہے، ایک تو جہاد کو چھوڑا، دوسرا قرآن کو چھوڑا، اور جہاد کا انکار کرنے والوں، اور جہاد کا انکار کر کر تم کدھر جاؤ گے؟ قرآن کی 550 آیتیں جہاد پر گواہ ہے، مجاہد کے اٹھنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے بیٹھنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے لیٹنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے گھوڑے پر سوار ہونے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے گھوڑے اور گھوڑے کا جو پاؤں ہے، پاؤں کے جو کھروں سے جو مچلنے والی چھینٹیں ہیں، چنگاریاں ہیں، ان کا بھی تذکرہ، ان کی بھی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہے۔ اگر جہاد کا انکار کرتے ہو پھر تمہیں قرآن
कुरान की 550 आयतों का इनकार करना पड़ेगा। अगर खत्म नबूवत के मुहाफिज नहीं बनते हो, ये कहते हो कि भाई ये मौलवियों का काम है, मौलवी जाने और ये इनका काम जाने, अगर ये कहते हो तो फिर मेरे दोस्तों ये जो कुफर आज फलस्तीन के अंदर है, ये इंशाअल्लाह कल आप ये देखोगे कि हमारे सरों पर होगा। तब मैं पूछूंगा कि भाई कहाँ हो आप लोग, तब मैं पूछूंगा कि भाई खाओ। हमने जो हक बात कहनी थी, हमने वो बात कहना छोड़ दी। हमारे अकाबरीन कहा करते थे कि भाई खतीब बनो, हक बात कहो, जिस जगह चाहे वो कहो, जालिम हुक्मरान के सामने कहो, गर्दन कट जाए, लेकिन हक बात कहो। मेरे अजीज दोस्तों, हमने सीधी सी जो बात है, कुरान को सिर्फ पढ़ने तक रखा। तरावी में पढ़ लो, तिलावत कर लो, इबादत कर लो, भाई कुलखानी में पढ़ लो, 3, 7वें 40वें में पढ़ लो, बस यहाँ तक रखा। और उसके बाद पूरा साल अलमारी के अंदर बंद, धूल मिट्टी जमी हुई है, कोई परवाह नहीं, तरावी का खत्म बस। उसके अलावा कुरान जिस मकसद का मुतालबा करता है और कुरान जिस मकसद के लिए आया है, हुवल्लज़ी अरसला बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ये दीन किस लिए आया? ये तमाम अदयान बातिला पर गालिब होने आया। ये किताब क्यों आई? ये तमाम अदयान बातिला पर गालिब होने आई। क्या हम इतने यतीम हो चुके हैं? क्या इस्लाम इतना यतीम हो चुका है कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए हमारे पास इस्लाम का निज़ाम अदल, निज़ाम माशरत है, निज़ाम सियासत, माशी निज़ाम चलाने का तरीका नहीं है? अगर गैर के पास और गैर का लिटरेचर जो हम आज अपनी असेंबलियों में खोल कर उस कापी को पकड़ कर कहते हैं भाई ये आईन है पाकिस्तान का, ये इसके मुताबिक बात होनी चाहिए। अगर ये बात हो सकती है, क्या इस मुल्क का निज़ाम कुरान का नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना यकीन है, अल्लाह का शुक्र है, हमें चढ़ते सूरज से ज्यादा यकीन है। और इंशाअल्लाह इस मकसद के लिए करिया बस्ती हर जगह निकले हैं, तना निकले हैं। हमें मालूम है मुश्किलात आएंगी, हमें मालूम है लोग तर्फ ताने देंगे, हमें मालूम है बड़ी बातें करेंगे, हमें मालूम है हमारे ऊपर फतवे लगेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें देखने के बावजूद इंशाअल्लाह हम पूरे मुल्क के अंदर, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर कुरान के निज़ाम के निफाज की बात करेंगे, निज़ाम खिलाफत राशिदा के निफाज की बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप साथ दोगे इंशाअल्लाह, साथ दोगे। फिर मैं आखिर में इतना कहूँगा, इस्राइली मुर्तदों को न छेड़ो, हम सताए हुए हैं, फतवे